السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ماہ سفر کا خاص صدقہ کیسے کرنا ہے اور صدقے میں کیا کیا دے سکتے ہیں، تو آج میں آپ کو اس ویڈیو میں سفر المظفر کے مہینے کے صدقے کا مکمل طریقہ پیش کروں گا۔ بہت سارے ہمارے بھائی بہنیں ماہ سفر المظفر کے بارے میں غلط باتیں کرتے ہیں کہ اس مہینے میں سفر نہیں کر سکتے، اس مہینے میں کوئی کاروبار یا تجارت ہی نہیں کر سکتے، شادی نہیں کر سکتے، اور نہ جانے کیا کیا گمراہ کرنے والی باتیں بیان کرتے ہیں جو سراسر غلط ہے۔ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ارشاد فرماتے ہیں، آئیے حدیث کی روشنی میں دیکھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے ہماری دین میں ایسی بات کا اضافہ کیا جو اس میں نہیں تو اس کی بات ناقابل قبول ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس ماہ کے شروع ہونے پر رنجیدہ اور ختم ہونے پر خوشی کا اظہار کرتے تھے، اور اس لیے کہ گناہ کے طور پر یا آزمائش کے طور پر آفتیں اور مصیبتیں انسانوں کو درپیش آتی ہیں، تو جو لوگ اس مہینے میں اپنا وقت اللہ کی عبادت میں گزاریں، ان پر بلاؤں کا کچھ بھی اثر نہ ہوگا، اور اللہ پاک ان کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ تو بہت سارے اکابرین کرام اور بزرگان دین نے اس ماہ سفر المظفر کے بارے میں کچھ صدقہ کرنے کا حکم دیا ہے، کیونکہ صدقہ ہر طرح کی آفت، مصیبت اور پریشانی اور جان و مال کے خطرے سے محفوظ رکھتا ہے، اور یہ بات حدیث سے بھی ثابت ہے۔ تو آج میں آپ کو ماہ سفر المظفر کے لیے خاص طور پر آسان صدقہ بیان کروں گا۔ تو جو کوئی بھی اپنی عبادت کے ساتھ یہ تینوں صدقوں میں سے ماہ سفر المظفر کے مہینے میں کوئی بھی ایک صدقہ کر لے گا، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو ہر طرح کی آفتوں، مصیبتوں، بلاؤں اور رزق کی تنگی سے محفوظ رکھے گا، اور آنے والا پورا سال اللہ تعالیٰ اس صدقہ دینے والے انسان کے رزق میں اتنی برکتیں عطا کرے گا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو آپ لوگوں سے میری دلی گزارش ہے کہ آج کے یہ تینوں صدقوں میں سے کوئی ایک صدقہ جو آپ کو آسان لگے وہ اپنی حیثیت کے مطابق کر دیں۔ تو آئیے آج کے یہ تین صدقے کیسے کرتے ہیں۔ ان تینوں صدقوں کے بارے میں جاننے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا، تو میرا اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگی بیل والی گھنٹی کو بھی آن کر لیں، تاکہ میری نئی آنے والی معلوماتی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ تو محترم ناظرین، صدقہ دینے کا مکمل طریقہ کار کیا ہے اور جان لیتے ہیں۔ تو سب سے پہلے صدقہ نمبر 1 کے متعلق آپ کو بتاتے ہیں۔ آپ نے یہ صدقہ سفر المظفر کے پورے مہینے میں کسی بھی ایک دن دے سکتے ہیں، اس کا کوئی خاص دن یا وقت نہیں ہے۔ آپ اپنی حیثیت کے مطابق بازار سے کوئی ایک اچھا سا لباس لے آئیں، یا جو آپ کے گھر میں کوئی ایکسٹرا لباس ہے تو اس کو اچھی طرح سے صاف کر کے کسی بیوہ خاتون، یتیم بچوں کو یا کسی غریب ضرورت مند مومن بھائی یا بہن یا چھوٹے بچوں کو لباس دے دیں۔ جو صدقہ لیتے ہیں یہ ایسا صدقہ ہے جسے اللہ پاک آپ سے اتنا راضی ہوگا کہ جب تک وہ لباس جس کو آپ صدقہ دے رہے ہیں وہ پہنے گا، تب تک آپ پر کوئی پریشانی نہیں آئے گی اور نہ ہی کوئی مصیبت آئے گی۔ اس طرح کا صدقہ دینا حدیث سے بھی ثابت ہے۔ اب بات کرتے ہیں صدقہ نمبر 2 کی۔ یہ صدقہ بھی آپ سفر المظفر کے پورے مہینے میں کسی بھی دن یا وقت میں دے سکتے ہیں۔ یہ اناج کا صدقہ ہے۔ اب یہ صدقہ بہت ہی آسان ہے۔ آپ اس کے لیے اپنی حیثیت کے مطابق اناج لے آئیں، جو کم از کم 1.25 کلو یا 5 کلو یا 10 کلو ہو۔ آپ اپنی حیثیت کے مطابق اناج لے سکتے ہیں، یا اگر آپ اناج نہیں دے سکتے تو کوئی پھل لے لیں یا کھانے پینے کی کوئی بھی چیز لے لیں، اور پھر آپ اچھی طرح باوضو ہو کر وہ اناج یا پھل اپنے سامنے رکھیں، اور اس پھل یا اناج پر اول اور آخر 3 مرتبہ
درود ابراہیمی پڑھ لیں، یا پھر جو بھی درود شریف آپ کو یاد ہو پڑھ کر پھر اللہ پاک کے یہ دو مبارک نام یا رزاق و یا باسط ان پر آپ نے پڑھنے ہیں۔ دونوں ناموں میں کو ملا کر صرف 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یا رزاق و یا باسط جب آپ پڑھ لیں، اس کے بعد 7 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لیں، اور وہ اناج یا فروٹ جو آپ نے صدقہ کرنا ہے اس پر دم کر دینا، اور پھر وہ اناج یا فروٹ کسی غریب یتیم بچوں کو یا بیوہ عورت یا ضرورت مند مومن بھائی یا بہن کو دے دیں۔ اس صدقے کو کرنے سے انشاءاللہ آنے والے پورے سال میں آپ پر نہ ہی کوئی مصیبت آئے گی اور نہ ہی پورا سال آپ پر کوئی آفت آئے گی، اور پورا سال آپ کے گھر میں اتنی خیر و برکت ہوگی آپ اس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ محترم ناظرین، اب بات کرتے ہیں تیسرے صدقے کی، گوشت کا صدقہ۔ آپ یہ صدقہ بھی سفر المظفر کے مہینے میں کسی بھی دن دے سکتے ہیں، وقت اور دن کی کوئی پابندی نہیں، پورا مہینہ جب آپ کا دل چاہے آپ یہ صدقہ کر سکتے ہیں۔ اب آپ نے کرنا ایسے ہے کہ 1.25 کلو بکرے کا ہڈی والا گوشت لینا ہے۔ یاد رکھیے گوشت بکرے کا ہی لینا ہے، کسی اور جانور کا نہیں لینا۔ یہ صدقہ آپ نے اس نیت سے کرنا ہے کہ میں یہ صدقہ اپنی اور اپنے گھر والوں کی جان و مال کی حفاظت کے لیے صدقہ کرتا ہوں یا کرتی ہوں۔ اس گوشت پر اول اور آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیں، یا پھر جو بھی درود شریف آپ کو یاد ہو پڑھ کر پھر اللہ پاک کے یہ 2 مبارک نام یا رزاق یا باسط آپ نے پڑھنے ہیں۔ دونوں ناموں کو ملا کر صرف 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یا رزاق یا باسط جب آپ پڑھ لیں، اس کے بعد 7 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لیں، پھر اس گوشت کو اپنے اوپر سے 7 مرتبہ گھما لیں، یا آپ کے گھر میں جتنے بھی لوگ ہیں ان تمام لوگوں کے سر سے گھما لیں۔ پھر اس گوشت کو آپ پرندوں کو ڈال دیں، یا کسی ضرورت مند غریب انسان کو یا یتیم بچوں کو یا بیوہ عورت کو دے دیں۔ آپ ان تینوں صدقوں میں سے کوئی ایک صدقہ جو آپ کو آسان لگے وہ کر سکتے ہیں۔ یاد رکھیے صدقہ ہمیشہ آپ نے اپنی حیثیت کے مطابق ہی دینا ہے۔ انشاءاللہ اس صدقے کی برکت سے اللہ پاک آپ کی جان و مال کا پورا سال حفاظت فرمائیں گے، اور اللہ تعالیٰ آپ کے گھر میں خیر و برکت اور بے انتہا رزق کا غیب سے انتظام بھی کریں گے۔ تو میں امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو میں بتایا گیا صدقہ کا طریقہ کار آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا۔ محترم ناظرین، اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کر دیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیا کریں۔